رات کو آپ کسی شہری علاقے میں رہائشی علاقے میں آپ پہنچ جاتے ہیں بلڈوزر لے کے، اس سے نیت ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کی نیت ہے کہ آپ ڈکیتی مارے وہاں، عدالت میں کیس ہے، تو ایک طریقہ، مہذب طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت سنجیدہ لوگ ہوتے، آپ سے بات کرتے نہیں کرتے کہ اب وہاں مظلوموں کی گرفتاری ہوگی۔ ایسا لگتا ہے ہندوستان میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی مساجدیں اور خانقاہیں ہیں، قبرستان ہیں، سب الیگل زمین پر ہیں، اور جتنے مندر ہیں وہ سب کے سب اپروو زمینوں پر ہیں۔ عدالتوں کی جو رویہ ہے، اپنے ہی ججمنٹ کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جو سب سے بڑا جودشی ہے وہ دو لوگ ہیں اس وقت ملک میں، ایک مودی اور ایک شاہ۔ ہمارے ہاں سب سے بہتر طریقہ نکاح کا مسجد میں ہوتا ہے، تو آپ مسجد کھول ڈالیے کہ یہاں نکاح پڑھنے کیوں آئے ہو؟ یہ تمہارے باپ کا اجالہ ہے۔ اگر ایماندار ہو، جائز ہو تو روشنی میں کرتے نا، کیا پریشانی تھی؟ جب تم آدھی رات میں جاؤ گے اور توڑ پھوڑ کرو گے تو دنیا یہی سمجھے گی مسجد توڑنے آئے ہو۔ اگر تم مسجد نہیں توڑنے گئے تھے، اس کے اطراف میں انکروچمنٹ دور کرنے گئے تھے، تو دن میں کیوں نہیں گئے بھائی؟ مجھے لگتا ہے یہ ترکمان گیٹ جو ہے، جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے، کہیں وہ تاریخ نہ دوہرا دے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، مجھے تو وہ ایمرجنسی کا وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ درگاہ فیض الہی پر رات بھر بلڈوزر کی کارروائی چلی، اس کے بعد اب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ پورن ممبر آف پارلیمنٹ محمد ادیب صاحب ہیں۔ ادیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ 1920 کے پیپر بتائے جا رہے ہیں کمیٹی کے پاس، ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے رات میں اچانک بلڈوزر پہنچتا ہے، کچھ لوگ ورودھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر آنسو گیس کے گولے داغے جاتے ہیں، ربڑ کی گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ شکیل صاحب، میں اس کے اوپر ابھی ایک بیان بھی دے چکا ہوں۔ پیپر کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے رات کو آپ کسی شہری علاقے میں رہائشی علاقے میں آپ پہنچ جاتے ہیں بلڈوزر لے کے، اس سے نیت ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کی نیت ہے کہ آپ ڈکیتی مارے وہاں۔ دستور یہ ہے کہ جب آپ کا اپنا کلیم ہے، کاؤنٹر کلیم بھی موجود ہے، مقدمہ اس کے اوپر چل رہا ہے، عدالت میں کیس ہے، تو ایک طریقہ، مہذب طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت سنجیدہ لوگ ہوتے، آپ سے بات کرتے نہیں کرتے۔ جب آپ رات کے وقت جا کے آپ گشت کریں گے اور کریں گے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب وہاں مظلوموں کی گرفتاری ہوگی۔ ایسا لگتا ہے ہندوستان میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی مساجدیں اور خانقاہیں ہیں، قبرستان ہیں، سب الیگل زمین پر ہیں، اور جتنے مندر ہیں وہ سب کے سب اپروو زمینوں پر ہیں۔ یہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک ادھا دھند دماغ خراب ہو گیا ہے لوگوں کا، چاہتے کیا ہیں؟ اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے پہلا ری ایکشن دیا ہے اس کو بھی آپ دکھائیے لوگوں کو۔ اس ملک میں اب کیا ہونے والا ہے؟ عدالتوں کی جو رویہ ہے، اپنے ہی ججمنٹ کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا ہے، اس نے یہ کہہ دیا کہ جو گواہ آپ کو ابھی تک نہیں آئے ہیں، پردے میں رہ کے بغیر نام بتائے ان سے لے لیجئے بیان۔ تو جب یہ کیفیت ہو جائے، سپریم کورٹ یہ کہے،
اب یہ ستم کی انتہا ہے. اس کے بعد مسجد کا مسئلہ تو کنارے ہو گیا. اب مظلوموں کو وہ پکڑا جائے گا اور کئی سال 15 سال 10 سال 20 سال جب تک چاہیں جیل میں رکھیں، کیونکہ جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ 5 سال کچھ زیادہ نہیں ہے، جیل میں رہیے ابھی، کوئی مقدمہ چلے نہ چلے، لیکن چاہتے تو یہی ہے. اصل میں مسئلہ صرف یہ ہو گیا ہے، اس ملک میں جو سب سے بڑا جوتشی ہے وہ 2 لوگ ہیں اس وقت ملک میں، ایک مودی اور ایک شاہ. ہر الیکشن سے پہلے کہہ دیتے ہیں اتنی سیٹیں آئیں گی، الیکشن کمیشن اس جوتشی کی بات مانتا ہے، اتنی سیٹیں دے دیتا ہے. یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا. لیکن ادیب صاحب، یہ اس پورے معاملے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پورا مسلم پاپولیٹڈ ایریا ہے، آزادی سے پہلے سے یہ مسجد ہے، پورا علاقہ ہے. آبجیکشن اس چیز پر تھا کہ شادی ہو رہی تھی وہاں پر، شادی ہال بنا رکھا تھا، اس کے علاوہ ایک ڈسپینسری چل رہی تھی، اور کمیٹی سے بار بار پیپر مانگے جا رہے تھے. کل کورٹ میں سنوائی تھی، 22 اپریل تک کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود صبر نہیں ہوا ایم سی ڈی کو. دیکھیے کورٹ میں کیس تھا، اور کورٹ میں کیس ہے، میں یہ سب باتیں بھی ماننے کو تیار ہوں. مسجد ہمارے یہاں سب سے بہتر طریقہ نکاح کا مسجد میں ہوتا ہے. تو آپ مسجد کھول ڈالیے کہ یہاں نکاح پڑھنے کیوں آئے ہو؟ یہ تمہارے باپ کا اجالہ ہے. مسجد میں اگر کوئی آدمی اور مسجد کے اطراف میں اگر نکاح ہو رہا ہے تو یہ تو جائز طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے. میں پرسوں پونا میں تھا، ایک شادی میں گیا تھا، وہاں نکاح مسجد میں ہی ہوا، وہیں سب نے چائے پانی کی، وہی نکاح ہوا. اب یہ بھی جرم ہو گیا ہے، یہ بھی ان سے پوچھا جائے گا. یہ لیکن حیرت انگیز معاملہ ہے کہ آپ آدھی رات میں ٹھنڈ کے اندر. اب بات یہ کہی جا رہی ہے کہ مسجد کا جتنا کمپاؤنڈ ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی علاقے گرایا گیا ہے، مسجد کو ٹچ نہیں کیا گیا ہے. افواہ نہ پھیلائی جائے، میڈیا کے ذریعے یہ میسیج دیا جا رہا ہے پرشاسن کے ذریعے، اور ادھیکاری بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ مسجد کو نہیں چھوا ہے، باقی ایریا توڑا گیا ہے. باقی راستہ رات کو 12:30 1 بجے کیوں توڑنے گئے بھائی؟ اگر ایماندار ہو، جائز ہو تو روشنی میں کرتے نا. کیا پریشانی تھی تمہیں؟ گیس کے گولے تو اس وقت بھی چھوڑنے تھے جو رات کو چھوڑے تم نے، شاید دن میں نہیں چھوڑنے پڑتے. لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا کہ کیا کر رہے ہو. جب تم آدھی رات میں جاؤ گے اور توڑ پھوڑ کرو گے تو دنیا یہی سمجھے گی مسجد توڑنے آئے ہو. یہ جھوٹے لوگ ہیں، بدنیت ہیں. انصاف کی بات کرنی چاہیے. اگر تم مسجد نہیں توڑنے گئے تھے، اس کے اطراف میں انکروچمنٹ دور کرنے گئے تھے، تو دن میں کیوں نہیں گئے بھائی؟ دن میں برابر کی جو جگہ ہے اس کے اوپر بھی مسجد کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ 2 بھائیوں کی زمین تھی، وقف کر دی تھی انہوں نے، ایک فیض الہی تھے اور ایک دوسرے ان کے بھائی تھے. اس پر گوشالہ بھی چل رہی ہے، ہاسٹل بھی چل رہا ہے، چیریٹیبل ٹرسٹ بھی چل رہا ہے. تو پھر اس طرح کی چیزوں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنی آئل ڈالنی چاہیے اس طرح کے مندروں کے خلاف. آپ کو یاد ہے کہ ایمرجنسی میں اسی ترکمان گیٹ پر اسی طرح سے توڑا پھوڑا گیا تھا، اور پھر سنجے گاندھی کے حکم پر اس کے بعد اندرا گاندھی کا انجام کیا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے یہ ترکمان گیٹ جو ہے، جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے، کہیں وہ تاریخ نہ دہرا دے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، مجھے تو وہ ایمرجنسی کا وہ وقت یاد آ رہا ہے. آپ اتنی بڑی آبادی کے اندر رات کو اٹیک کرتے ہیں. کم سے کم سنجے گاندھی کے دور میں تو دن میں ہوا تھا. اگر یہ دن میں آتے اور مسجد کے علاوہ انکروچمنٹ دور کرتے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی انتشار کرتا تو شاید ہمارے ایسے لوگ نہیں بولتے.
کہ بھائی ٹھیک ہے مقدمہ چل یہ رہا. سوال لیڈرشپ پہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، وہاں کی لوکل لیڈرشپ، چاہے وہ ایم ایل اے کی بات کریں، کونسلر کی بات کریں، اس کے علاوہ سب سے بڑا لیڈر احمد بخاری، ان کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ آ جاتے تو شاید کارروائی نہ ہوتی. بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ احمد بخاری ہوں یا کوئی بھی ہو، جو گورنمنٹ کا جو پروگرام ہے کہ اس قوم کو ڈرا دو، دہشت میں ڈال دو، ڈری ہوئی سہمی ہوئی ڈری ہوئی قوم ہے یہ، اس کے لیڈروں کو بھی پتہ ہے، اور وہ اس لیے پتہ ہے کہ اسے انصاف تو عدالت سے بھی ملنے کی توقع نہیں رہ گئی.